آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم ایک بہت ہی مسحور کن موضوع پر بات کر رہے ہیں، وقت کا سفر یعنی ٹائم ٹریول۔ یہ خیال صدیوں پرانا ہے، کہانیوں میں، فلسفے میں اور اب تو سائنس میں بھی اس کی گونج ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے نا، اس کی مدد سے آج ہم اس کے مختلف پہلو دیکھیں گے، مذہبی زاویوں سے لے کر جدید سائنس تک۔ بالکل، یہ مواد ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کچھ مذہبی واقعات وقت کے بارے میں کیا اشارہ دیتے ہیں، پھر آئنسٹائن جیسے سائنسدانوں کے نظریات کیا کہتے ہیں، اور اگر یہ ممکن ہو تو مطلب اس کے سماجی اور فلسفیانہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو اگر ہم پہلے مذہبی نقطہ نظر دیکھیں، مواد میں کیا براہ راست ٹائم ٹریول کا ذکر ملتا ہے یا کچھ واقعات ہیں جیسے وہ اصحاب کہف والا واقعہ؟ ہاں، براہ راست وہ جسے ہم آج کل ٹائم ٹریول کہتے ہیں وہ تو نہیں، لیکن اصحاب کہف کا واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ صدیوں تک سوتے رہے اور جب جاگے تو سمجھے کہ ایک دن یا اس سے بھی کم وقت گزرا ہے۔ تو یہ وقت کے یوں سمجھے پھیلنے یا سست ہونے کی ایک مثال ہے۔ مواد یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کی قدرت تھی وقت پر۔ اچھا، اور اسی طرح واقعہ معراج بھی ہے، کم وقت میں طویل فاصلے اور سفر، وہ بھی عام وقت اور فاصلے کے تصورات سے بہت آگے کی بات ہے۔ قرآن میں بھی وقت کو اللہ کی تخلیق کہا گیا ہے، اور یوم کا لفظ یعنی دن بعض اوقات ہزاروں سال کے عرصے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ یعنی وقت کا تصور کافی لچکدار ہے وہاں۔ بالکل، انسانی فہم سے شاید تھوڑا ماورا۔ اچھا، یہ تو ہوگی مذہبی تشریحات، اب ذرا سائنس کی طرف آتے ہیں۔ آئنسٹائن کے بعد تو سب کچھ بدل گیا ہے نا، وقت کے بارے میں ہماری سمجھ۔ تو چلیں اس پر بات کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پہلا حصہ اسپیشل ریلیٹیوٹی کہتا ہے کہ وقت مطلق نہیں ہے، یہ سب کے لیے ایک جیسا نہیں گزرتا۔ آپ جتنی تیز حرکت کریں گے، آپ کے لیے وقت اتنا ہی آہستہ گزرے گا۔ اسے ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں۔ اور یہ صرف تھیوری نہیں ہے؟ نہیں، یہ تجربات سے ثابت شدہ ہے۔ مطلب یہ مستقبل میں سفر کا ایک حقیقی راستہ ہے، اگرچہ فی الحال بہت ہی محدود پیمانے پر۔ اوکے۔ پھر آتی ہے جنرل ریلیٹیوٹی، وہ بتاتی ہے کہ بھاری چیزیں جیسے سیارے، ستارے اور خاص طور پر بلیک ہولز وہ اپنے ارد گرد اسپیس ٹائم کو موڑ دیتے ہیں۔ اسپیس ٹائم وہ سمجھے کائنات کی چادر ہے جس پر سب کچھ ہو رہا ہے۔ ٹھیک۔ بلیک ہول کے قریب یہ کھنچاؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وقت بہت ہی سست ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی نظریاتی طور پر وہاں کچھ وقت گزار کر واپس آ جائے تو زمین پر کئی سال گزر چکے ہوں گے، یعنی وہ مؤثر طریقے سے مستقبل میں پہنچ گیا آتا ہے سائنسی طور پر۔ لیکن ماضی کا کیا؟ یہاں آ کر تو بات بہت ہی دلچسپ اور شاید الجھ جاتی ہے۔ اس بارے میں کیا کہتا ہے مواد؟ ہاں، یہ واقعی زیادہ پیچیدہ ہے۔ ماضی کا سفر فی الحال تو مکمل طور پر نظریاتی ہے۔ ایک تصور ہے وارم ہولز کا۔ یہ اسپیس ٹائم میں فرضی سرنگیں ہیں جو شاید کائنات میں دو جگہوں کو یا دو مختلف وقتوں کو جوڑ سکیں۔ اگر یہ ہوں اور مستحکم بھی ہوں تو شاید ماضی کا راستہ کھل جائے۔ لیکن یہ وارم ہولز والی بات، یہ کتنی پکی ہے؟ مطلب سائنسدان اس پر سنجیدہ ہیں؟ دیکھیں، یہ ابھی تک تو صرف ریاضی کے ماڈلز میں ہے، کاغذ پر۔ ان کا کوئی حقیقی ثبوت نہیں ملا۔ اور ماضی کے سفر میں سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے منطقی تضادات کا، یعنی پیراڈاکسز۔ ہاں، وہ دادا والا پیراڈاکس ہے نا؟ بالکل، گرینڈ فادر پیراڈاکس۔ اگر آپ ماضی میں جا کر اپنے دادا کو ملنے سے پہلے ہی روک دیں تو آپ پیدا کیسے ہوں گے؟ یا پھر وہ بوٹ سٹریپ پیراڈاکس ہے کہ کوئی چیز یا معلومات بغیر کسی آغاز کے وقت میں گھومتی رہے، اس کا اصل ذریعہ کیا ہے؟ ان سے بچنے کا کوئی طریقہ؟ ایک نظریہ ہے متوازی کائناتوں کا، یعنی پیرالل یونیورسز کا، کہ جب آپ ماضی میں سفر کرتے ہیں تو آپ اپنی اصل ٹائم لائن نہیں بدلتے، بلکہ ایک نئی متبادل ٹائم لائن بنا دیتے ہیں۔ یہ تو اور بھی پیچیدہ ہو گیا۔ اچھا، تو ان سب باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ اگر ہم مان لیں صرف ایک لمحے کے لیے کہ وقت کا سفر ممکن ہو جاتا ہے، ماضی یا مستقبل کا، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ فرق؟ ارے بہت گہرے سوالات اٹھیں گے۔ سب سے پہلے تو اخلاقی سوالات۔ کیا ہمیں تاریخ کو بدلنے کا حق حاصل ہوگا؟ کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ ماضی کی غلطیاں ٹھیک کرنے کی کوشش کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں؟ شاید بدتر ہو جائے سب کچھ۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اور پھر آزاد مرضی کا سوال، فری ول۔ اگر مستقبل پہلے سے معلوم ہو جائے تو کیا ہمارے فیصلوں کی کوئی اہمیت رہے گی؟
یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے وجود پر، وقت کے ساتھ ہمارے رشتے پر نئے سرے سے سوچنے پر مجبور کر دیں گی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ وقت کا سفر ایک ایسا نقطہ ہے جہاں سائنس، مذہب، فلسفہ سب آ کے ملتے ہیں۔ آئنسٹائن کی وجہ سے مستقبل کے سفر کا ایک چھوٹا سا سائنسی امکان تو نظر آتا ہے، لیکن ماضی کا سفر وہ ابھی تک زیادہ تر قیاس آرائیوں اور منطقی الجھنوں میں گھرا ہوا ہے۔ بالکل۔ اور اگر ہم اسے تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں تو چاہے وقت کا سفر حقیقت بنے یا نہ بنے، اس پر سوچنا ہی بہت اہم ہے۔ یہ ہمیں کائنات کے اصولوں، اسپیس ٹائم کے رازوں اور یہ کہ انسان کتنا سمجھ سکتا ہے، اس کی حدود کیا ہیں، ان سب پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتی ہوں، ذرا سوچئے گا اس پر۔ اگر کل کو یہ ثابت ہو جائے کہ وقت کا سفر ممکن ہے، یا یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بالکل ناممکن ہے، دونوں صورتوں میں ہماری تاریخ، ہماری اپنی زندگیاں، کائنات میں ہمارا مقام، ان سب کے بارے میں ہمارا نظریہ کیسے بدلے گا؟